Assalamu alaikum class, this is me Asad Ali. Start with the name of Allah Almighty who is most beneficent and most merciful. So class, we are going to cover impacts of climate on human life, آب و ہوا کی انسانی زندگی پر اثرات. آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے. آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کے روزمرہ کاموں پر اثر رکھتی ہے. کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی سمیت تمام سرگرمیوں کے انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے. سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس، رہائش اور خوراک وغیرہ گرم علاقوں کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے. اسی طرح ملکی سطح پر تجارتی، معاشرتی غرض یہ کہ تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں. کلاس آپ کو پتہ ہے کہ جب جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو لوگ سردیوں کے لباس پہن لیتے ہیں اس لیے، اور سردیوں والے کام سٹارٹ کرتے ہیں، ان کی سرگرمیاں چینج ہو جاتی ہیں، ان کے لباس چینج ہوتے ہیں، ان کی خوراک چینج ہو جاتی ہے. تو اسی کے حوالے سے انہوں نے اس ٹاپک میں بتایا کہ رہائش، خوراک، لباس سب کچھ چینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. مطلب اگر سردیاں آ جائیں تو سردیوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ ساری چیزیں تبدیل ہونا سٹارٹ کر دیتی ہیں. پاکستان کے شمالی و شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں. جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی نقطہ انجماد 0 ڈگری سیلسیس سے گر جاتا ہے. زیادہ تر برف باری ہوتی ہے. یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں. لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں. مطلب کہ وہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے ان علاقوں میں، تو باہر جانا، مارکیٹس میں جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے. مطلب گھریلو کام جو گھروں میں لوگ کر کے باہر مارکیٹ میں سیل کر کے پیسے کماتے ہیں. بعض لوگ اپنی معیشت کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں. چونکہ وہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے اس لیے گھاس وغیرہ اور جو پودے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اوپر برف باری ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف جہاں پہ انہیں سارا کچھ مہیا ہوتا ہے، گھاس، پانی اور تمام پودے جو کہ جانور کھاتے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے میدانی علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں. موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں. یہاں کے رہنے والے لوگ اپنی معیشت کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے. مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا معاشی اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہوتے ہیں. گنجان آباد کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، یہ جو ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں گنجان آباد، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ بہت زیادہ گنجان آباد پاپولیٹڈ علاقے ہوتے ہیں. تو اس طرح پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں. یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں. یہاں پر پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ لکھا ہے کم گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں، کم گنجان آباد ایریے ہوتے ہیں. مطلب کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ نہیں رہتے. اگر یہاں پہ کم نہ لکھا گیا ہوتا، صرف گنجان آباد لکھا گیا ہوتا، تو پھر ہم نے کہنا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں، اور میدانی علاقے ہی زیادہ گنجان آباد ہوتی ہیں. ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے. مطلب سیاحت کیا ہے؟ سیر و تفریح. یہاں پہ سیاحت کا مطلب ہے سیر و تفریح بہت زیادہ وہاں پہ انکریز ہو گئی ہے. سیر و تفریح مطلب ٹورزم کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ علاقے ہی تو دیکھنے والے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت علاقے ہیں، نیچر کا وہیں پہ پتہ لگتا ہے، تو لوگ وہاں پہ جانا پریفر کرتے ہیں. پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے. مطلب کہ جب گرمی آتی ہے تو شدید گرمی ہو جاتی ہے، اور جب سردی پڑتی ہے تو بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے. آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہے، مطلب اچھی ہے. میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں. ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے. یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے.
لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس وغیرہ پر آب و ہوا کا بہت گہرا اثر ہے، مطلب کہ جیسے ہی آب و ہوا چینج ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کے لباس بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں آپ گرم لباس پہنتے ہو اور گرمیوں میں آپ کیا کرتے ہو، ہلکے رنگ کے اور ہلکے مطلب پتلے کپڑے پہنتے ہو تاکہ گرمی نہ لگے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی نظام کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ مصنوعی آبپاشی یہاں پہ کیا ہے کہ جہاں پہ موجود نہیں ہے دریا یا نہریں یا قدرتی بارش کم ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹیوب ویل لگا کے چھوٹی نالیاں وغیرہ بنا کے پانی پہنچایا جاتا ہے کھیتوں تک۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، مطلب کہ جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ گنجان آباد کہتے ہیں پاپولیٹڈ، مطلب جہاں پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہے اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم پیشہ معاش ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ ریگستان میں کل کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ ریگستان میں چونکہ پانی بہت کم ہوتا ہے، قدرتی بارش تو ویسے بہت کم ہوتی ہے، نہر، ٹیوب ویل اور زیر زمین بھی پانی نہیں ہوتا ہے، جس وجہ سے وہاں پہ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ چونکہ جب تک آپ کو ساری آسائشیں اور سہولتیں نہیں ملیں گی تو زندگی گزارنا بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے اور پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اسی علاقے میں پانی کے ذخیروں کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقوں اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندیاں نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کا کاریز، انہیں کہتے ہیں زمین دوز نالیاں، جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں کاریز، کاریز کا نام دیا گیا۔ کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اٹھ سکتا، جس کی وجہ سے یہ علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ اس میں بتایا گیا جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پانی چونکہ زیادہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے بخارات کی صورت میں، اس لیے پانی کے نیچے کاریز بنائی جاتی ہیں، زمین کے نیچے کاریز بنائی جاتی ہیں جن میں سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا کویسچن جو کہ مس تھا پہلے، تو یہاں تک آپ نے، اس کے بعد جو ٹاپک ہے گلیشیئرز والا، وہاں تک آپ نے اپنا منڈے کو جو ٹیسٹ ہے وہ پریپیئر کر کے آنا ہے۔ تو انشاءاللہ کلاس میں ہوگی ملاقات منڈے کو۔ سی یو، اللہ حافظ۔